بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 115، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے سے متعلق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بنی مصطلق میں مسلمانوں کو فتح عطا کی تو مسلمانوں کو فتح ملنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بھی مسلمانوں کے قید میں آئے، جن میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی، جو بنی مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ ان کا قید ہونا ان کے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی کا سبب بن گیا کہ ایسی قید پر ہزاروں آزادیاں بہت خوشی سے قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک لازوال شرف سے نوازنے کا فیصلہ فرما رکھا تھا۔ ان کی اسیری اسی کا پیش خیمہ تھی۔ ان کی قسمت جاگ اٹھی، وہ قیدی بن کر آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بن گئی۔ سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ بس اس شادی کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے دروازے کھل گئے۔ انہیں عزت اور احترام کی اتنی اونچی جگہ مل گئی جو ان کے سوچ و خیال میں بھی نہیں آئی تھی۔ ان کی یہ شادی جہاں ان کے لیے بابرکت ثابت ہوئی، وہاں ان کی قوم کو بھی اس کا بھرپور فائدہ ہوا اور انہیں بھی اس کے برکات و ثمرات سمیٹنے کا موقع ملا۔ چنانچہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جب قیدیوں میں آئی، ان کے والد حارث جو خود سردار تھے وہ تو کسی طرح بچ کر نکل گئے، اور ان کے پہلے شوہر اس غزوے میں مارے گئے، اور یہ قید ہو کر مال غنیمت میں آئی۔ اور جب مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی۔ چنانچہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان تھی، انہیں طرح طرح کے صدموں نے گھیر رکھا تھا۔ ایک تو بنو مصطلق کی شکست کا غم، اپنے اور اپنی قوم کی قیدی بننے کا صدمہ، اپنے خاوند کے مارے جانے کا غم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ وہ کسی کی لونڈی بن کر بھلا کس طرح زندگی گزار سکے گی۔ انہیں اپنے لیے یہ ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، دوسری یہ کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ ان کی پرورش ناز و نعمتوں میں ہوئی تھی، اب اچانک غلامی کی زندگی بسر کرنا ان کے لیے تو یہ بہت مشکل تھا۔ چنانچہ جب وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قید میں آئی تو انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے رقم لے کر آزاد کرنے پر تیار ہو تو میں رقم کا انتظام کر لوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اسے منظور کر لیا۔ شرعی اصطلاح میں اس طرح کے معاملے کو کتابت کہتے ہیں، اور جو رقم آزادی کے بدلے میں دینا طے ہوتی ہے اسے بدلے کتابت کہا جاتا ہے۔ یوں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اور ان کے مالک حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے درمیان بدلے کتابت 9 اوقیہ سونا طے پایا تھا۔ 1 اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے اور 1 درہم 3 ماشے سے کچھ زائد ہوتا ہے۔ یوں اچھی خاصی رقم ان کی آزادی کے بدلے طے پائی۔ اب یہ مکاتبت کر لینے کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو یہ فکر لائق ہوئی کہ وہ یہ رقم کہاں سے اور کیسے ادا کرے گی، کیونکہ وہ خود بھی قید ہو کر باندی بنی تھی اور ان کے قبیلے والے بھی قیدی بن کر آئے تھے، تو بظاہراً کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فہم عطا کیا تھا، انہوں نے ہمت اور عقل سے کام لیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی ہوں، حارث اپنے قوم کا سردار ہے، میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں، میں جس آزمائش میں مبتلا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہے۔ میں ثابت بن قیس یا ان کے چچا زاد کے حصے میں آئی ہوں، میں نے ان سے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ رقم ادا کرنے کے سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی پوری بات سنی،
پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَهَلْ لَكِ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ ذَلِكِ، کیا تم اس سے بھی بہتر صورت چاہتی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقضی عنکی کتابتکی واتزوجکی، میں تمہاری طرف سے مکاتبت کی رقم ادا کر دوں اور تم سے شادی کر لوں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پیشکش سنی تو وہ فوراً آمادہ ہو گئی، بھلا ان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ نہ صرف غلامی کی زندگی سے نکل جائے بلکہ سید البشر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت بن جائے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قد فعلت، ٹھیک ہے میں نے ایسا کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی مکاتبت کی رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس طرح یہ رقم ہی ان کا حق مہر بنی۔ اس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی عمر 20 سال تھی۔ ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کا نام جویریہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ان کا پرانا نام برہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے شادی ان کی دلجوئی اور عزت افزائی کے پیش نظر کی تھی۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ بنو مستلق کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے اور ان کے ساتھ گہرا ربط و تعلق قائم ہو جائے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں جو عداوت اور نفرت کے جذبات ہے ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے شادی اس خواب کی تعبیر تھی جو خود حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تھا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 راتیں پہلے یہ خواب دیکھا کہ گویا چاند یثرب سے چلا آ رہا ہے اور آ کر میری گود میں گر گیا ہے۔ میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ خواب بتانا پسند نہیں کیا۔ جب ہمیں قید کیا گیا تو اس وقت مجھے اس خواب کے پورے ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا بنو مستلق کے قیدیوں کو بے حد فائدہ ہوا یہ کہ اس شادی کی خبر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معلوم ہوئی تو انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ اب ہم بنو مستلق کے لوگوں کو کس طرح قیدی بنا کر رکھ سکتے ہیں، یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن چکے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبضے میں بنو مستلق کے جتنے قیدی تھے انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا اور کہنے لگے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اعتق بتزویجہ ایاہا 100 اہل بیت من بنی المستلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو اس کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری نظر میں ایسی کوئی عورت نہیں جو اپنی قوم کے لیے جویریہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر باعث برکت ثابت ہوئی۔ چنانچہ تمام مسلمانوں نے اپنی خوشی سے رضاکانہ طور پر بنو مستلق کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کہی تھی، نہ ایسا کرنے کو کہا تھا۔ وہ خود بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کر لی تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے قوم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مسلمانوں نے خود ہی میری قوم کے قیدی رہا کر دیے۔ مجھے تو ایک لونڈی کے ذریعے سے جو میرے چچا کی بیٹیوں میں سے تھی یہ بات معلوم ہوئی، اس نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب بنو مستلق کے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر سب کے سب مسلمان ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ اور اس موقع پر غور کیا جائے بنو مستلق کی آزادی کے تاریخی واقعے کا اصل سبب یہ تھا
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ان کے دلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت کا جو احترام تھا وہی اس واقعے کی بنیاد بنا. محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسے ہی عمدہ نتائج برآمد ہوئے اور اسی طرح کے بے مثال تاریخی واقعات جنم لیتے رہے. جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ان کے برکت سے ان کے تمام قوم آزاد ہو گئی، یہ سب کچھ ہو چکا، تو ان کے والد حارث اپنے بیٹی کو چھڑانے کے لیے بہت سا مال و دولت بطور فدیہ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ اونٹ انہوں نے وادی عقیق میں چرانے کے لیے چھوڑ دیے اور کچھ ساتھ لے کر اونٹ بھی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی کی آزادی کی درخواست کی اور اپنے خالی ہاتھ ہونے کی فریاد بھی کی کہ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، بس یہ چند اونٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اونٹ جو تم نے وادی عقیق میں چھوڑے ہیں. حارث بن زرار نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ حالانکہ یہ بات تو سوائے میرے اور اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے بتلایا ہے. چنانچہ اس نے بھی فوراً اعلان کر دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اس طرح پورا قبیلہ بنی مستلق اسلام لے آیا. یہ سب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی برکت ہے. دینی نقطہ نظر کے علاوہ سیاسی اور دفاعی نقطہ نظر سے بھی قبیلہ بنی مستلق کا ایمان لانا بڑا اہم واقعہ تھا، اس لیے کہ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے مقابلے میں مکہ مکرمہ کے زیادہ قریب تھا اور اہل مکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. بنو مستلق کے اسلام میں داخل ہونے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے ساتھ ان کے توقع کے خلاف نرمی اور شفقت اور محبت کا جو سلوک فرمایا، اس سے ان کے دلوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو اس کے بہت بابرکت نتائج برآمد ہوئے. ایک طرف تو بنو مستلق کے سردار حارث اسلام لے آئے، دوسری طرف ان کے قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. یوں بنو مستلق کے لوگ جو کل تک مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، اب اسلام کے شدائی بن گئے. ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، انہیں مزید عزت ملی. اب بنو مستلق خود غلبہ اسلام کے لیے کوشاں ہو گئے. ان کی تمام تر وسائل اور صلاحیتیں اسلام کے خدمت میں صرف ہونے لگی اور وہ دین کے داعی بن کر زندگی بسر کرنے لگے. انہوں نے عملی طور پر جہاد میں بھرپور حصہ لیا. اس طرح گویا اسلام کی قوت میں اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. اللہ تبارک